کل ہم نے اس وقت درس میں گناہوں سے متعلقہ کچھ پڑھا تھا، کبیرہ گناہوں کی قسمیں اور کچھ ان کی جسمانی جو گناہ ہیں جسم سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ کل تقریباً کتنے گناہ تھے؟ 18۔ کتنے تھے؟ 18۔ اور یہ تفصیل ہم نے بتائی تھی کہ 4 گناہ کا تعلق دل سے ہے، 4 کا تعلق زبان سے ہے، 3 کا تعلق پیٹ سے ہے اور 3 کا تعلق 2 کا تعلق شرمگاہ سے اور 3 کا تعلق ہاتھ سے اور 1 گناہ کا تعلق پاؤں سے۔ ہاں، اور 1 گناہ جو آخری ہے اس کا تعلق پورے جسم سے، اور وہ ہے ماں باپ کی نافرمانی۔ تو آج ہم آگے مزید پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل 15 سپارے کی آیت نمبر 36۔ کل جسمانی گناہ کے حوالے سے ہم نے پڑھا، آج ہم اس پہ دلیل سے بات کر رہے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ فرمایا کہ بے شک کان، آنکھ اور دل سے سوال ہونا ہے۔ آنکھ، کان اور دل سے سوال ہوگا حشر والے دن۔ یعنی جہاں زبان پہ مہر لگا دی جائے گی، ہاتھ پاؤں گواہیاں دیں گے، جسم پورا گواہی دے گا، جو بھی ہم نے جہاں جہاں کیا ہوگا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اس آیت مبارکہ کے تحت ہم نے اس کی کل کوئی تفصیل بیان کی تھی، جسمانی اعضاء کے جو گناہ ہیں ان کی تعداد اور تعلق کے حوالے سے۔ آج ہم عورتوں سے متعلقہ جو طریقہ ہے، قرآن پاک نے ہمیں رہنمائی دی ہے کہ عورتوں کے احکام جو ہیں شرع پاک نے ان کے اوپر کیا بیان فرمایا ہے۔ عورتوں کے احکام کے حوالے سے قرآن پاک میں تقریباً چند مقام پہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے احکام بیان فرمائے، اور یہ جو احکام آپ کو بتائے جا رہے ہیں یا ہم پڑھ رہے ہیں، یہ آپ کو سکول و کالج میں، یونیورسٹی میں اور ٹی وی کے اوپر نہیں ملیں گے، نہیں ملیں گے۔ اب پہلی بات جو عورتوں کے لیے ہے قرآن پاک نے بیان فرمائی، یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب کی آیت نمبر 32 میں ارشاد فرمایا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، تو بات میں ایسی نرمی نہ کرو۔ یعنی عورتوں سے اللہ تعالیٰ خطاب فرماتا ہے پیارے محبوب کے ذریعے کہ جب کسی عورت سے کوئی اجنبی آدمی کسی کا پتہ کرنے گھر میں جاتا ہے، دروازے پہ دستک دیتا ہے، اس کے بارے میں، مرد کے اس کے شوہر کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے یا اس کے باپ کے بارے میں، تو گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، عورت ہے گھر میں، تو باہر سے کوئی آدمی آ کر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور پوچھتا ہے کسی کا، تو وہ گھر میں نہیں ہے، تو اندر سے عورت کا جو جواب کا انداز ہونا چاہیے وہ قرآن پاک نے بیان فرمایا۔ اور وہ کیا ہے کہ عورت نرم لہجے میں بات کر کے اسے جواب نہ دے، بلکہ لہجہ سخت ہو، تاکہ جو بات سن رہا ہے اس کے دل میں گناہ کا لالچ پیدا نہ ہو، نرمی سے۔ یہ پہلا حکم ہے عورتوں کے بارے میں۔ اب آپ یہاں آگے آپ دیکھیں گے جو کچھ ماحول معاشرے میں ہے یا ہو رہا ہے، تو قرآن پاک کا حکم یہ ہے کہ عورت نرمی سے بات نہ کرے تاکہ دل کا روگی لالچ نہ کرے، تو وہ سخت لہجے میں جواب دے۔ مثال کے طور پہ کوئی آ کر پوچھتا ہے بھئی فلاں گھر میں ہے، گھر میں اب مرد نہیں ہے اور گھر میں عورت ہی ہے، تو عورت کا انداز ہی ہونا چاہیے نہیں ہے، یعنی ایسا لہجہ نرم نہ ہو، سخت لہجہ ہو۔ تو یہ پہلا حکم ہے عورتوں پر
آگے آپ خود سمجھ لیں کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات حکم یہ ہے، یہ سورۃ نور کی آیت نمبر 31 میں سارے احکام یکجا ہے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتِهِنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں غیروں کو. عورتیں اپنا بناؤ سنگار زیب و زینت جو وہ ہار سنگار کرتی ہیں صرف اپنے شوہر کے لیے دکھانے کو کر سکتی ہیں اور کسی کے لیے نہیں. یہ دوسرا حکم ہے قرآن پاک کا عورتوں کے لیے. تیسرا حکم ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور اپنے زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں تاکہ ان کا سنگار نہ پہچانا جائے. مثلا عورت اپنی زیب و زینت کرتی ہے اپنے شوہر کے لیے، اس کے لیے کرنا جائز ہے. بیوی کا شوہر کے لیے ورنہ سورنا زیب و زینت جائز ہے بیوی کے لیے، بلکہ اسے حکم ہے. تو وہ جو زیب و زینت میں چوڑیاں وغیرہ ہوں ہاتھوں میں یا کجرا وغیرہ ہو یا پاؤں میں پاجیبیں ہوتی ہیں، وہ چھن چھن کی آواز آتی ہے، تو وہ پہنے ہوئے گھر میں بھی چلیں یا کہیں وہ پہن کر جا رہی ہیں اپنے محرم کے ساتھ یا شوہر کے ساتھ اپنے ماں باپ کو ملنے ہیں، تو پاؤں میں اگر اس نے وہ زیور پہنا ہوا ہے تو وہ پاؤں آہستہ رکھے تاکہ اس کے پاؤں کی جو آواز ہے نا وہ چھنکار وہ پیدا نہ ہو اور غیر آدمی نہ سنے. یہ تیسری بات تھی. اب چوتھی بات ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنے دوپٹے گریبانوں پر ڈالے رہیں. یہ چوتھا حکم ہے. عورتیں گھروں میں ہوتی ہیں نا، گھر کا کام کر رہی ہوتی ہیں، بعض جگہ پہ یہ جگہ خالی ہوتی، یعنی یہ گلا اور سینہ خالی ہوتا ہے، کھلا ہوتا ہے. اس منظر کو قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ اپنے دوپٹے، یعنی سر تو ڈھانپنا ہی ڈھانپنا ہے، اپنے دوپٹے بھی گریبانوں میں یہاں لٹکائیں، یعنی یہاں کی جگہ پہ نظر نہ پڑے. بات سمجھ آ رہی؟ یہ چوتھا حکم. اب پانچواں حکم ہے کل المومنات یغضضن من ابصارہن، یہ بھی سورۃ نور میں ہے. اور مسلمان عورتیں یعنی مومن عورتوں کو حکم ہے کہ نظریں نیچی رکھیں. مومن عورتوں کے لیے حکم کیا ہے کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں چلتے ہوئے یا کسی اپنے رشتہ دار سے جو محرم ہے. محرم وہ ہوتا ہے جس سے نکاح کبھی نہیں ہو سکتا، اسے محرم کہتے ہیں. سمجھ آج؟ غیر محرم وہ ہوتا ہے جس سے نکاح ہو سکتا ہے. محرم اور غیر محرم کا پتہ چل گیا نا. یعنی محرم وہ ہے جس سے خونی ایسا رشتہ ہے کہ اس سے نکاح حرام ہے، اسے محرم کہتے ہیں. اور غیر محرم وہ ہے کہ رشتہ داری تو ہے لیکن غیر محرم ہے، اس سے پردہ واجب ہے. تو اس انداز میں عورت کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنی نظریں نیچی رکھ. کن عورتوں کو؟ مومن عورتوں. قل للمومنات. سمجھ آ رہی؟ اچھا جی، یہاں مردوں کو بھی ساتھ حکم ہے کہ مرد اپنی نظریں نیچی رکھیں اور عورتیں اپنی نظریں نیچی رکھیں. یہ ہم قرآن پاک کے احکام واضح نص ہیں، یہ آیات مبارکہ ہیں قرآن پاک، یعنی کوئی تفسیر ترجمہ نہیں ہے. ترجمہ تو ہے خیر، تفسیر نہیں ہے یا کوئی قول نہیں ہے یا کوئی قصہ کہانی نہیں ہے. یہ براہ راست قرآن پاک کے احکام ہیں. ہم چونکہ گناہوں کے حوالے سے یہ سلسلہ پڑھ رہے ہیں تو ساتھ ہم اس لیے یہ شامل دلائل کیے ہیں تاکہ اور جو بھی سنیں گے ان کی یہ تشفی ہو جائے کہ ہمیں قرآن کیا سکھایا گیا یا کیا پڑھایا گیا. اب یہ احکام اور قرآنی آیات جو ہیں آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گی. تبصرہ ہم آخر پہ اس پہ تھوڑا سا کریں گے. تو یہ پانچواں حکم تھا مومن عورتیں اپنی نظریں نیچی رکھیں اور مومن مرد اپنی نظریں نیچی رکھیں. چھٹا حکم
فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ قصص کی آیت نمبر 25 ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے حیا کی ایک مثال بیان فرمائی، یعنی عورت کے حیا کی، شرم و حیا کو قرآن کی آیت میں اس انداز میں بیان کیا۔ یہ وہ مقام ہے جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت فرمائی اللہ کے حکم سے، فرعون جو خدا تھا مصر میں بنا ہوا تو وہ قبطی قتل ہو گیا، تو اس پس منظر میں موسیٰ علیہ السلام ہجرت کا تشریف لے گئے مدین میں۔ کہاں گئے؟ مدین شہر وہ ہے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام رہتے تھے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی، یعنی بیٹا نہیں تھا، تو حضرت شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں۔ بڑی بیٹی کا نام حضرت صفورہ تھا۔ کیا نام؟ حضرت صفورہ سلام اللہ علیہ۔ وہ واقعہ پورا میں تفصیل کی طرف نہیں جاتا، تو بیٹیوں نے عرض کی کہ ابا حضور ہم نے ایک مزدور دیکھا، محنت کرنے والا دیکھا ہے جو ہیوی کیول جوان ہے اور طاقتور ہے، ہم اپنی بکریوں کو پانی پلانے لگے تو ان لوگوں جو ظالم تھے انہوں نے اس حوض کو بند کر دیا اوپر پتھر ڈال کر، تو بچیاں دونوں پیچھے بیٹیاں کھڑی تھی کہ جب یہ پلا کر چلے جائیں گے تو پھر ہم اپنے جانوروں کو پانی پلا لیں گے۔ ہاں، تو اس پس منظر میں وہ چلے گئے اور موسیٰ علیہ السلام نے وہ پتھر جو تھا وہ اٹھا دیا اور انہوں نے پانی پلا لیا، انہوں نے گھر جا کر اپنے ابا سے عرض کی۔ تو اب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بڑی بیٹی کو بھیجا کہ بیٹا ان کو لے آؤ۔ اب اس بیٹی حضرت صفورہ کے چلنے کو قرآن پاک نے یہاں بیان فرمایا، اور کس انداز میں؟ تو ان دونوں میں سے ایک اس کے پاس آئی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی شرم سے چلتی ہوئی، شرم سے چلتی ہوئی، یعنی مجسم حیا کو اگر دیکھنا ہو تو قرآن پاک نے یہ مثال بیان کری، یعنی سراپا حیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی وہی بیوی بنی حضرت صفورہ۔ تو یہ حیا اور پردہ اور احکام کے حوالے سے 6 مقام پہ میں نے مختصر آپ کو یہ بیان سنایا، اور یہ کس حوالے سے؟ گناہوں کی معرفت اور گناہوں کی پہچان کے حوالے سے۔ اب ہم تھوڑا سا یہ غور کریں، یعنی مجسم حیا حضرت صفورہ کا جو ذکر قرآن پاک میں، یعنی وہ اس طرح چلتی ہوئی ہے کہ پورا بدن ان کا ڈھکا ہوا ہے، کوئی ایسا جسم کا حصہ نہیں جو دیکھنے کو ملتا ہو۔ ہمیں مجسم حیا دیکھنا ہو تو وہ حضرت صفورہ کا قرآن پاک نے بیان میں فرمایا۔ تو یہاں اب ہم نے یہ قرآن پاک کے احکام جو سیکھے ہیں اور آپ کو بتائے گئے ہیں، یہ کبھی آپ نے سنا ہے کسی مولوی پیر سے؟ کسی سکول و کالج یونیورسٹی میں سنا ہے؟ یہ قرآن سے باہر ہے۔ اگر یہ قرآن وہ پڑھیں تو سب کی چھٹی، ٹیچر کی سکول سے چھٹی۔ اب قرآن پاک تو یہ کہتا ہے نا کہ بات نرمی سے کرو تاکہ دل کا روگی لالچ نہ کرے۔ اب اس پہ ہم تبصرہ کیا کریں؟ ہیلو آئی لو یو، یو لو می۔ ہے کنجر دے پترو، یہ تعلیم ہے، یہ سبق دیا جا رہا ہے، یعنی اتنی نرم لہجہ، پھر اتنا لباس اتنا باریک اوپر ہے۔ یعنی وہ بات ہے کہ ایک کتی دوئی ہڑکی تری چھٹی ہوئی تے چوتھی اتنے راہ دے، بچے کی میں بندہ؟ ایک کتی دوئی ہڑکی تریجی ہمارا چوتھی راہ تے، بچنا کی میں؟ اب دیکھو نا، ہن کتی ہے، یہ ہوندہ ہے بھی بدی ہوئی اس کی یا رات نہ اس یا اس کو بچ جسا ایتھے احتمال ہے، ہن ایتھے احتمال تو ہے بچن دا، لیکن کتی ہے تے ہے بھی ہڑکی، یہ 2 ڈگری، تری اوارا بھی ہے، چوتھی جی تو لگنا ہے اتھے، بچنا ہن کی میں بھائی؟
یہ وہ ہے جیسے سر سید نے کہا تھا کہ وابی کی 3 قسمیں ہیں. کتنی؟ 3 قسمیں. ایک وابی کریلا، تیجا نیم چڑھیا. نیم چڑھے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیم کڑوی ہوتی ہے اور کریلا بھی کڑوا ہوتا ہے. یعنی کریلے کی شاخ اگر نیم کے اوپر ڈالیں تو کڑواہٹ بڑھے گی یا گھٹے گی؟ تو اس نے کہا کہ وابی کی 3 قسمیں، ایک وابی، دوجا کریلا، تیجا نیم چڑھیا. یہ موج کوثر جو اس کا خلیفہ بے وقوف تھا شیخ اکرام، اس نے یہ لکھا ہے آب کوثر میں. یہ تو اب وہی بات کہ وہ کہتا ہے میں تیسری قسم کا وابی ہوں، یعنی وابی تو ہوں ہی ہوں، ساتھ کریلا بھی ہوں، یعنی کڑوا بھی اور نیم کے اوپر چڑھا ہوں. تو یہ حالات ہے. وہ ایک کتی دوئی ہڑکی، تیجی ہمارا چوتھی رات ہے. جہاں قرآن پاک یہ فرماتا ہے کہ عورت گھر میں اگر باہر سے کوئی مرد آ کر دستک دے دروازے پہ اور غیر محرم ہو تو عورت کا آگے جواب نرمی سے نہیں گرمی سے ہونا چاہیے، یعنی اس کا لہجہ سخت ہونا چاہیے. سمجھ آ گئی؟ دوسرا یہ بتایا تھا کہ اپنے پاؤں زمین کے اوپر نہ ماریں تاکہ ان کا سنگار نہ پہچانا جائے. تو یہاں پورا جسم ہی اس نے ہار سنگار سے سجایا ہوا ہے. وہاں تو پزیبوں کی بات ہے نا. یہ پاؤں میں جو پزیبیں عورتیں پہنتی ہیں وہ چھن چھن ہوتی ہے، اس آواز سے قرآن پاک منع کر رہا ہے. اور اب تو خیر سے دوپٹے ایسے نکل آئے ہیں، دوپٹے ان کے ساتھ وہ لگاتے ہیں ایک لینس، پتہ نہیں کیا ہوتی ہے، اس کے ساتھ گھنگریاں لگی ہوتی ہیں، پیکو کرا کے جوڑا جاتا ہے. یعنی چلتے ہوئے پوری چھان چھان ہی جاتے ہیں. چمک چھلو آپ پہ بڑھ گئی، سمجھ نہیں آئی؟ تو یہ ہمارا آج کا درس گناہ کی پہچان اور قرآن کا حکم کیا ہے. اب جو عورتیں قرآن پاک کے ان احکام کو مانتی ہیں کہ یہ حق ہیں، اگرچہ اس کی مخالفت کرتی ہیں عملی طور پہ، پھر بھی ان کی بخشش کی امید ہے، اور جس حکم کو مانتی نہیں ہے وہ بھی مسلمان کہلانے کی حقدار رہ جاتی ہے. تو یہ یہاں ہم اس سبق کو یہاں یہ آپ کو 6 احکام قرآن پاک سے بتائے. اب ہم آخر پہ 2 باتیں اور کر کے پھر ہم آپ سے تھوڑا سا پوچھیں گے اور پھر ہم بات ختم کریں گے. اگلی بات، آج کل یہ ترقی یافتہ ایک پوتا تھا، پوتا سمجھو کون ہوتا ہے؟ ہاں، پوتا دادے سے کہنے لگا، دادا تھا سادہ، پوتا بنا ولائتی. یعنی دادا ہا دیسی، پوتا بن گیا ولائتی. اب ان دونوں کے درمیان مکالمہ ہے. اب جو پوتا تھا نا وہ ترقی یافتہ تھا، تو وہ انگریزی میں اسے کہنے لگا گرینڈ فادر کس کو کہتے ہیں؟ دادے کو کہتے. گرینڈ فادر، آپ پہلے کیسے رہتے تھے، کیسے آپ زندگی گزارتے تھے؟ نہ سکول تھے اس وقت، نہ کالج تھے، نہ یونیورسٹی تھی، نہ اسپتال تھا، نہ کلینک تھا، نہ ٹی وی تھا، نہ کار تھی، نہ موٹر سائیکل تھا، نہ لیٹرین تھی، نہ کوٹھی، نہ بنگلہ، نہ کلب، نہ میرج ہال. تو آپ کیسے زندگی گزارتے تھے؟ یہ پوتے، ترقی یافتہ پوتے نے اپنے دادا سے کہا. اب دادے نے جواب دیا، دادا دیسی تھا تو اس کا جواب بھی دیسی ہونا ہے. دادے نے کہا لوفر پوتے سے، ہم ان چیزوں کے بغیر ایسے ہی رہتے تھے بیٹا جیسے آج تم رہتے ہو. کیسے؟ نہ ایمان، نہ دین، نہ غیرت، نہ حیا، نہ ادب، نہ لان دے دی، نہ چڑھ دے دی، نہ اٹھ دے دی، نہ باندھ دے دی، سونے دی، ہر وقت گٹر ہی منہ تنیا.
انہاں چیزاں تو بغیر انہاں چیزاں تو بغیر تسی نہ رہ سکتے تھے، انہاں تو بغیر ایسا رہ گئے. سمجھ آ گئی؟ آخر پہ ہم زیادہ تر یہ جو دیندار لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں نا، اور پھر بڑا منہ بھر کر کہتے ہیں مولوی سے کوئی غلطی ہو جائے تو مولوی کو شرم نہیں آئی. یہ تکیہ کلام چلتا ہے معاشرے میں. تو ہم اس پہ ایک ذرا نظر غور کر لیں. بے شرم اصل میں کون ہے؟ وہ تو کہتے ہیں نا مولوی بے شرم ہے، مولوی بے حیا ہے. وہی بات کہ یہاں فرق نہیں کریں گے، یہاں سب ہی بے حیا ہے. مولوی کا لفظ آ جائے تو سب ہی بے حیا ہے. اور کسی شعبے کو لے لے تو جی اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. اور مولوی کا نمبر انہوں نے لگایا انگریز کے کہنے پہ ایسا ہے کہ سب بھی غلط ہے. اس حوالے سے یہ کہنے والے نے کہا اصلی بے شرم وہ ہے جو چہرے سے یہودی لگتے ہیں اور داڑھی والوں کو ملا کہتے ہیں. کہ جس نے داڑھی رکھ لی وہ ملا بن گیا، سنت جس نے رکھ لی وہ ملا بن گیا، اور خود یہودی جیسا چہرہ بناتے ہیں. اصلی بے شرم وہ ہے. اصلی بے شرم وہ ہے جو مولوی کے لباس پر تان کرتے ہیں اور خود جین انگریز کی پینٹ میں ہوتے ہیں. اصلی بے شرم وہ ہیں جو مولویوں کی تنخواہ پر نظر رکھتے ہیں. تو بڑی تنخواہ مولوی لیندے ہیں، مولوی کی طرف نظر رکھتے ہیں اور پھر مولویوں کو خوشحال دے کر ان سے حسد کرتے ہیں. اصلی بے شرم وہ ہے جو مولوی کو مہمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہیں اور پھر ان سے دشمنی بھی رکھتے ہیں. اصلی بے شرم وہ ہیں جو علماء حق کے خلاف بک بک کرتے ہیں، پھر انہی سے بچوں کے کانوں میں اذان بھی دلواتے ہیں، انہی سے نکاح بھی پڑھاتے ہیں. سمجھ نہیں آئی؟ اصل بے شرم وہ ہیں جو اپنی بچیوں کو پیسے کی خاطر غیروں کے ہاں دفتروں میں بھیج دیتے ہیں. اصل بے شرم وہ ہیں جو اپنی بچیوں کے لباس باریک اور چھوٹے پہناتے ہیں اور پردہ داروں پر تان کرتے ہیں. آج معاشرے میں کوئی عورت یہ برقع پہن لے نا ٹوپی والا، یہ ان پڑھ عورتیں بھی اس پہ ہنسیں گی. لو جی ویکھو آ کی ہو گیا، زمانہ کتھے اجے اوتھے ہی رہے. جی میں سائنسدان آندے اندر سکولی آندے اندر اور ویکھو جی انگریز چاند تے پہنچ گئے، مولوی مسیتاں جی رائے گئے. اساں کجرو تانوں رب چاند تو بھی اگا لے جاوے مگرو لو تے جہان پاک ہوے تواڈے تو. اچھا مولوی ایک سوئی نہیں بنا سکدا، انگریز اینیاں چیزاں بنا دیتی. اب یہ ان کے چھند بند ہوتے ہیں نوجوانوں کے ذہن کو خراب کرنے کے لیے، ایمان کمزور کرنے کے لیے. اب بتاؤ مولوی نے کون سی چیز بنائی ہے؟ انہی کی بنائی ہوئی چیزیں مولوی استعمال کرتے اور پھر ان پہ اعتراض کرتے. اب یہ حالات ہیں ان کے. تو اس میں ہم ایک سادہ سی بات کرتے ہیں، جو چیز سائنسدان نے بنائی یہ فانی ہے. کیا؟ فانی ہے، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. اور جو دین مولوی بتائے گا وہ قبر جنت تک بھی ساتھ جائے گا. سمجھ آئے؟ اب یہ لائٹ ہے نہیں ہے، آدمی مرتا نہیں آدمی اندھیرا ہی ہے نا، تھوڑی مشقت کرنی پڑے گی. لیکن اس کا نقصان کتنا ہے کہ بنانے والے کی جان لے جاتی ہے. ترقی کو آپ دیکھ لیں، ترقی کی ابتدا سائیکل سے آپ سمجھ لیں. یوں شروع سائیکل نکلا تھا، لوگ بڑے حیران ہوئے یہ کیا چیز آ گئی، یہ بھاگتی ہے. پھر موٹر سائیکل آ گئی، آپ سائیکل کو بھول گئے. یار اس پہ تو توانائی خرچ ہوتی تھی، یہاں تو بس ہاتھ ہی گھمانا ہے. سپیڈ میں بھی اضافہ ہو گیا. اب پھر کار نکل آئی تو موٹر سائیکل اب نظر میں کچھ نہیں. بڑھتے 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 آپ ہیلی کاپٹر پہ چلے جائیں، جنگی جہازوں پہ چلے جائیں. ایسے ہی ہے. اب ایک آدمی گدھے پہ آ رہا ہے،
گدھے سے گرے گا تو چوٹ نہیں اتنی لگے گی، سائیکل سے گرے گا تو کچھ چوٹ لگے گی، اور موٹر سائیکل سے گرے گا تو کیا ہوگا؟ یہ میں آپ کو ان کی یعنی خباث میں بتا رہا، اور کار سے کار ٹکرائے تو، اور ٹرین سے ٹرین اگر ٹکرا جائے، اور لیٹسٹ جو جہاز ہے وہاں پھٹ جائے بم، یا وہیں اوپر سے اس کی ٹینکی پھٹ جائے تو لاشیں بھی نہیں ملتی۔ اس لیے دین اسلام نے سادگی کو اپنایا، سادگی میں برکت بھی ہے، حرکت بھی ہے، اور یہ جتنی ایجادات ہیں یہ ساری شیطان کی پھونک ہے۔ اصل میں علم من جانب اللہ ہے، اور شیطان اور کفار کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ظاہر کرائی، اور مسلمانوں کے لیے جو اچھی چیز تھی اللہ تعالیٰ نے پیارے محبوب کے ذریعے وہی امت تک پہنچائی۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کیا کچھ نہ بنا سکتے، اب یہ سائنس کو ان لوگوں نے گلے لگایا ہوا اور بغیرتی اور برائی اور ظلم اور جرم کے اڈے کھولے ہوئے ہیں۔ بتاؤ ہمیں، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب ہیں یا نہیں؟ سب مخلوق سے اعلیٰ اور پیارے محبوب ہیں، تو محبوبوں کو پیاری چیز دی جاتی ہے نا۔ تو اگر یہ سائنس اتنی پیاری تھی تو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو دیتا، ان سے ظاہر کرا دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں سے کیوں ظاہر نہیں کرایا؟ کیونکہ ان چیزوں میں نقصان زیادہ ہے، نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے اور نفع، اور جو چیز رسول دیں گے وہ سراپا خیر ہی خیر ہے، اس میں کوئی نقصان کا پہلو نہیں ہے۔ تو یہاں تک ہمارا آج کا درس تھا، کل ہم آگے مزید اس حوالے سے آگے گناہوں کی تفصیل کے حوالے سے پڑھیں گے۔ تو آخر پہ آج ہم سبق پوچھیں گے، اور سبق کے حوالے سے صرف 2 باتیں پوچھ کر ہم چھٹی کریں گے، اور ان 2 باتوں کو ہم بچہ اس مائک میں بولے گا، نہیں یہ آج مائک نہیں بولے گا، اس کو کل بلائیں گے، یہ آج نہیں بولے گا کیونکہ یہ ابھی مردہ ہے، ہاں اس کا سیل رہ گیا وہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی کل سے ہی ہم یہ پوچھیں گے، اور آج ہم اسی سبق پہ اتفاق کرتے ہوئے